ایک دن ایک کافر نے ایک عالم دین سے طنزیہ انداز میں پوچھا، تم مسلمان دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہو اور ہر نماز میں وہی صورت، وہی الفاظ بار بار دہراتے ہو، کیا تمہارا اللہ بھول جاتا ہے جو تم یاد دلاتے رہتے ہو؟ عالم دین نے مسکرا کر نہایت پرسکون انداز میں جواب دیا، تم اپنی ماں سے کتنا پیار کرتے ہو؟ کافر بولا، بہت زیادہ۔ عالم نے کہا، تو کیا تم نے کبھی ماں سے کہا کہ اب تمہیں ماں نہ کہوں، بار بار ایک ہی لفظ دہرانا بیکار ہے؟ کافر کچھ دیر خاموش رہا۔ عالم دین نے کہا، دیکھو، ماں کو بار بار ماں کہنا دل کا سکون، بے محبت کا اظہار ہے۔ اسی طرح اللہ کو بار بار یاد کرنا ایمان کا سکون ہے، روح کی غذا ہے۔ ہم نماز میں بار بار دہراتے نہیں، ہم بار بار جیتے ہیں ایمان کے احساس میں۔ پھر عالم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، یعنی نماز کا مقصد یاد دلانا نہیں، اللہ کی یاد میں زندہ رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عالم دین نے کہا، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ زمین پر نہیں گرتا بلکہ اپنے رب کے قریب چلا جاتا ہے۔ ہر بار جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو ہم رب کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو اپنی بندگی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ الفاظ دہرانا نہیں، محبت کا عہد بار بار نبھانا ہے۔ پھر عالم نے نرمی سے کہا، اللہ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنی بھول یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ نماز وہ رشتہ ہے جو انسان کو دنیا کے شور سے نکال کر سکون کی وادی میں لے جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں بندہ سب بھول کر صرف اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ جس دن تم یہ بات سمجھ لو گے، تمہیں لگے گا کہ دنیا کا سب سے حسین لمحہ وہی ہے جب تم سجدے میں ہو۔ صراط صرف سیدھا چلنا نہیں بلکہ بیدار رہ کر چلنا ہے۔ قونیا کے ایک مدرسے کی شام تھی۔ مغرب کے بعد ایک طالب علم محراب کے قریب بیٹھ گیا۔ آج استاد نے تفسیر سورہ فاتحہ کے دوران ایک سوال کیا تھا، ہر نماز میں تم اہدنا الصراط المستقیم کیوں مانگتے ہو، جبکہ نماز خود صراط پر چلنے کا عمل ہے؟ یہ سوال جیسے اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ وہ اسی بابت سوچ رہا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی ہدایت مانگنے سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ کیا میں ہدایت پر نہیں؟ کیا صراط کوئی ایسی راہ ہے جس میں ہر لمحہ بھٹکنے کا اندیشہ ہے؟ اسی کشمکش میں اس نے اپنے مرشد سے رہنمائی کا سوچا اور خانقاہ کی طرف چل دیا۔ خانقاہ کی فضا میں گلاب اور چنبیلی کی خوشبو گھلی ہوئی تھی، صحن میں چراغوں کی مدھم روشنی پڑ رہی تھی اور حلقہ ذکر میں درویش بیٹھے تھے۔ طالب علم بھی اس محفل میں بیٹھ گیا۔ شیخ کی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ طالب علم نے ادب سے کہا، حضرت، ایک بات سمجھ نہیں آتی، ہم نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، مگر جب نماز خود ایک نیک عمل ہے تو پھر ہم اسی کے اندر رہتے ہوئے صراط کیوں مانگتے ہیں؟ کیا ہم پہلے سے صراط پر نہیں؟ شیخ کچھ دیر خاموش رہے۔ ان کے چہرے پر روشنی پھیلی جیسے کسی اندرونی مکاشفے کا عکس ہو۔ پھر بولے، میرے بچے، یہی سوال امام غزالی کے دل میں آیا تھا۔ میرے بچے، یہی سوال امام غزالی کے دل میں بھی آیا تھا۔ انہوں نے کہا، ہدایت ایک بار کی نہیں، ہر سانس کی حاجت ہے۔ دل ایک لمحے خلوص میں ہوتا ہے، اگلے لمحے ریا کا غبار اسے ڈھانپ لیتا ہے۔ اس لیے ہر نماز، ہر رکعت میں ہم عرض کرتے ہیں، اہدنا، یعنی ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھا رکھ، کیونکہ بندہ صراط پر ہوتا بھی ہے اور بھٹکنے کے دہانے پر بھی۔ میرے بیٹے، صراط وہ راستہ نہیں جو ایک بار ملا اور محفوظ ہو گیا، بلکہ وہ حال سے حال تک جاری سفر ہے۔ طالب علم کے دل میں نرمی سی آئی۔ اسے لگا جیسے دل نے پہلا قفل کھول دیا ہو۔ اس پر کھلا کہ وہ ہدایت کو منزل سمجھتا رہا، حالانکہ وہ تو ہر قدم کی نئی التجا ہے۔ درویش نے مزید کہا، صراط تیرے قدم ہیں، مگر اہدنا الصراط المستقیم وہ دعا ہے جو تجھے ان قدموں پر استقامت دیتی ہے۔ جو یہ گمان کرے کہ اب وہ سیدھی راہ پا چکا، وہ گرنے کے قریب ہے، اور جو ہر لمحہ کہے مجھے سیدھا رکھ، وہی چلنے والا ہے۔ تم نے لغت میں پڑھا ہوگا، صراط کا معنی راہ یا راستہ ہے، مگر قرآن کا صراط عام راستہ نہیں، یہ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، تمہیں بھٹکنے نہیں دیتا، تمہارے دل، نگاہ اور نیت کو ایک ہی سمت میں رکھتا ہے۔ جیسا کہ سہل بن عبداللہ تستری نے فرمایا، صراط وہ اطاعت ہے جس میں اخلاص کے ساتھ احتیاط ہو، یعنی ایسا راستہ
जिसमें बंदा कदम रखकर अपने पर नजर रखे कि नीयत कहाँ भटक रही है, निगाह कहाँ जा रही है, दिल किस तरफ खिसक रहा है। फिर दरवेश ने उंगली उठाकर कहा, याद रखो, सिरात सिर्फ सीधा चलना नहीं बल्कि बेदार रहकर चलना है। गफलत में किया गया अमल नेकी नहीं बल्कि नफ्स की चाल है। तालिब इल्म का दिल काम गया। उसे लगा जैसे सिरात तलवार की धार बन गई हो, बारीक, रोशन और खतरनाक हद तक सीधी। कुछ देर खामोशी के बाद तालिब इल्म ने अर्ज किया, हजरत, मैंने कुशैरी के रिसाले में भी सिरात का जिक्र पढ़ा है, वहां इसे तरीकत से जोड़ा गया, क्या शरीयत ही काफी नहीं? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, शरीयत सिरात का जाहिर है और तरीकत उसका बातिन। कुशैरी ने कहा, सीधी राह वो है जिसमें जाहिर व बातिन यकसा हूं, जिसकी जुबान नमाज में हो मगर दिल बाजार में, वो सिरात पर नहीं। तालिब इल्म ने आहिस्ता से सर हिलाया। वो इस भेद को पा गया था कि सिरात महज इबादत नहीं बल्कि इबादत में बेदारी का नाम है। शेख ने फिर कहा, इब्न अरबी ने फरमाया, सिरात वो है जो हर हाल में बंदे को अल्लाह की तरफ ले जाए। आलिम के लिए इल्म का सिरात, जाहिद के लिए इबादत का, आशिक के लिए मोहब्बत का और आरिफ के लिए फना का। हर एक का सिरात जुदा है मगर मंजिल एक, अल्लाह। इसीलिए कुरान ने कहा, सिरात अर्रज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। गौर करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा सिरात अल मोमिनीन, क्योंकि ईमान आगाज है और इनाम अंजाम। सिरात उनाम वालों की है जिनके दिल में हिदायत चलती रहती है। हदीस मुबारका है, कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मस्तकिम, कहो मैं ईमान लाया फिर उस पर कायम रहो। मुस्लिम शरीफ। यही इस्तिकामत दरअसल सिरात है। ईमान इब्तिदा है, इस्तिकामत दवाम, और इसी दवाम का नाम सिरात मुस्तकीम है। तालिब इल्म पर वज्द तारी हुआ। अब इहदिना सिरातल मुस्तकीम उसके लिए महज तिलावत न थी बल्कि दिल की गहराई से निकला हुआ इस्तिगासा था। वो अदब से बोला, हजरत, मैं जान गया कि सिरात वो नहीं जिस पर मैं चलता हूं बल्कि वो है जो हर लम्हा मुझे अल्लाह की तरफ खींचता है।